ہاروت و ماروت اور شہر بابل کے بارے میں ایک اور روایت مشہور ہے کہ جس کے مطابق شہر بابل میں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ شہر بابل تہذیب و تمدن کا ایک مرکز تھا اور یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے اور اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ علم نجوم اور علم فلکیات میں بہت مشہور تھے اور وہ اپنے بت خداؤں میں ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جادو تنتر منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے اور وہ اپنے اسی علم کی وجہ سے معاشرے میں بہت گند پھیلاتے تھے اور یہ لوگ اپنے جادو میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اور انہی لوگوں میں بہت بڑے جادوگر بھی تھے اور ان کی بڑی بڑی کتابوں میں جادو اور تنتر منتر بہت زیادہ ملتا ہے اور ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تب آپ نے ان لوگوں کو اس شرکی عمل سے روکنے کی بہت بڑی کوشش کی اور ان کے جادو کے کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز جادو کا جڑ سے ہی خاتمہ کیا جا سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ سے کھود کر نکالا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا اور وہ جادوئی کی وجہ سے اپنے تخت کو چلاتا اور اپنی حکومت کو چلاتا تھا اور لوگوں کو ان کے معجزات کے بارے میں بتایا کہ دراصل وہ جادو ہے اور بنی اسرائیلیوں نے ان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہذا دوبارہ اس قوم میں شر اور یہ جادو پھیلنے لگا۔ اللہ نے حضرت سلیمان پر لگائے گئے تہمتوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اسی چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں پر اتارا گیا تھا اور ان کسی نہ کسی سکھاتے تھے کہ جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ تم صرف آزمائش کے لیے تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب اس کا علم بابل شہر میں عام ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 فرشتوں کو مامور کیا کہ وہ جادو کو ختم کرنے کا لوگوں کو طریقہ سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد سے محفوظ رہیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مامور کیا تھا وہ لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے اور ان کو صراحتاً یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نہ مانا کہ جو لوگوں کے لیے نقصان دہ تھا اس چیز میں پڑ گئے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں پر کئی لوگ پہنچے اور انہوں نے ہاروت و ماروت سے وہ علم سیکھا، جبکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عراق کے شہر کی شورات میں ہی ایک بہت بڑا کھنڈر ہے جہاں پر ایک قدیمی کنواں ہے اور اسے ہی لوگ بابل کا نام دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو تو اختتام پر پہنچی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد مل سکے۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔